اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اس پینڈیمک سے ساری انسانیت کو رب العالمین محفوظ فرمائے، اور جتنے لوگ مریض ہوئے ہیں، جن کو یہ مرض لاحق ہوئی ہے، یہ وائرس لاحق ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس پینڈیمک سے مرے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کا آنے والے مراحل کو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، شعبان المعظم کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ 15ویں شعبان کے حوالے سے بے شمار سوالات آ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے 2 باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے، رب العالمین نے جو دین اسلام کے نام سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین جو ہے یہ ڈیلی پریکٹسنگ دین ہے، ڈیلی پریکٹس کرنے والا دین ہے۔ اس میں صرف ایک وقت میں کوئی خاص ریچول ادا کر کے میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم سب کو 24 آورز جو ہے، ہمیں مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، ہم سب کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بول چال، گفتگو، معاملات کرنا، سارا اگر دین اسلام کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا جو پریکٹیکلی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے، تو میری اور آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ باعث ثواب اور باعث برکت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ کائنات کے مالک نے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جس میں وہ اپنے ماننے والوں پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ انہیں میں سے شعبان کا مہینہ بھی ہے، جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ شعبان وہ مہینہ تھا جس میں کثرت کے ساتھ حضور روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا، اما عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ بن زید راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں یا غفلت کا شکار ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی کہ کون فرما رہا ہے؟ ہم سارے جانتے ہیں، مانتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات اللہ کے بعد اس ہستی کا مقام ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں رب العالمین نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو بھی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، آپ اگر چلتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ کو بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس میں رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ معزز حضرات، بے شمار اس میں جعلی باتیں بھی اس کے حوالے سے منسوب ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کیسے گزارا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے روزے رکھے ہیں۔ 15ویں شعبان کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کو عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یا ایک ساتھی سے پوچھا کہ تم نے 15ویں شعبان کو، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، 15ویں شعبان کو روزہ رکھا تھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا رمضان جب گزر جائے تو 2 روزے رکھ لینا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے، اتھینٹک حدیث ہے، یہ اتھینٹسٹی اس کی جو ہے وہ محدثین نے قبول کی ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی اہمیت ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتا ہے، احادیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر ہمیں اس حوالے سے کوئی خاص نماز جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا، یا کسی خاص وظیفے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے، ذکر پڑھتا ہے، ہاں البتہ اولیاء، علماء، صلحاء کے اپنے اپنے تجربات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، اگر کوئی ان پہ عمل کرتا ہے تو یقیناً اللہ ثواب دینے پہ قادر ہے۔ لیکن قرآن و سنت سے اس حوالے سے کوئی خصوصی نماز یا خصوصی ذکر اذکار احادیث کے اندر منقول نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً اللہ ثواب دینے پہ قادر ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو اسلام کے اندر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مثال کے طور پہ
یہ آتش بازی کرنا اور اس قسم یہ کام کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہمیشہ ڈسکریج بھی کیا ہے، مجھے اور آپ کو فضول خرچی سے منع کیا، مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر جو اللہ نے دیا ہے اسے ایک نعمت سمجھو اور اسے نعمت کا قدر کرو۔ جب ہم نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ تو ہم سب اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو بھائیو یہ وہ مہینہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ بے شمار فضیلتیں ہیں روزے رکھنے کی، ایام بیس کے روزے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 2 دن روزے رکھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے، اور اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو یقیناً ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن باقی جتنی بھی آپ عبادات کر سکتے ہیں بالکل ضرور کیجئے۔ ہاں، اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کیجئے، اور نماز کو نہ چھوڑیے، فرض عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص فرض عبادت کو چھوڑ کر نفلی عبادت کرتا ہے اور فرض چھوڑ دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے فرض چھوڑنے کی وجہ سے نوافل کا بھی ثواب شاید نہ ملے، تو اس لیے ہمیں فرض کی طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو شوال کی بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے، اور رمضان کی بھی ساری برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس پینڈیمک میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔